بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ساؤتھ پنجاب کی ایک بہت اچھی، بڑی پرانی اور بڑی نامی گرامی یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے بارے میں، اور اس کے تمام پروگرامز کی بھی بات ہوگی، اس کے ایڈمیشنز کی بھی بات ہوگی، اس کی دیگر اس کی جو ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور مختلف اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس طرح آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی، اور خاص طور پہ اگر آپ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو لازماً بیٹھ کے توجہ سے سمجھ لیجیے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کی 1975 میں یعنی 1975 میں یہ یونیورسٹی بنائی گئی، اور یہ پبلک سیکٹر کی ساؤتھ پنجاب کی ایک جو دو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک یونیورسٹی ہے، اور اس طرح سے اس کا جو لیول ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ جو کالجز ہیں ان کی تعداد بھی 300 کے قریب ہے، یعنی بہت بڑا نمبر ہے یہ، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ مختلف چیزیں ان یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، تو اس طرح سے یونیورسٹی کا حجم بہت اچھا ہے۔ میں اگر یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں اور بھی آپ کو بتاؤں، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت تقریباً 27,000 کے قریب اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے پاس 10 فیکلٹیز ہیں، اور اس کے 2 سب کیمپسز ہیں، ایک لودھرا میں ہے اور ایک وہاڑی میں ہے۔ اس کے ہاں ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی تعداد 80 ہے، یعنی 80 کے قریب ان کی ڈپارٹمنٹس کی تعداد ہے۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات یہاں پہ ٹیچنگ فیکلٹی کے بارے میں ہے، یعنی جو ٹیچرز ہیں یہاں پر ان کی تعداد 646 ہے، تو اور ان میں سے 494 تقریباً یعنی 500 جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا اور بڑا نمبر ہے، اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے جس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھئی اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ کس لیول کی ہے۔ اس کے اندر ظاہر ہے کہ اتنی بڑی فیکلٹی کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے بوڑھے ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے ینگسٹرز ہوں، یہ کمبینیشن ہونا چاہیے۔ تو اتنی فیکلٹی کے اندر لازمی سی بات ہے کچھ ایکسپیرینس ہوں گے، کچھ ذرا تھوڑے ایکسپیرینس والے فریش ٹیچرز ہوں گے، اور ان میں جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 500 کے قریب ہے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اس کی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو یونیورسٹی کے حوالے سے اور اس میں ایڈمیشن کے لیے سلیکشن کے اعتبار سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کون سے اور کس طرح کے پروگرامز اور کتنی ورائٹی ہے اس کے اندر۔ تو اگر ساؤتھ پنجاب کے ریفرنس میں اگر ہم دیکھیں، 94 انڈر گریجویٹ پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں، اور 69 جو ہیں وہ ایم ایس پروگرامز آفر ہو رہے ہیں، پی ایچ ڈی پروگرامز جو ہیں وہ 48 یہاں آفر ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پی جی ڈیز ہیں یعنی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما وغیرہ وہ 13 ہیں، اور شارٹ کورسز بھی 13۔ اس طرح سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ جو اس وقت یونیورسٹی آفر کر رہی ہے، اور اس اعتبار سے یونیورسٹی کو لازماً کنسیڈر کرنا چاہیے، اور ساؤتھ پنجاب کے اندر یہ ایک بہت اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ البتہ اس سال جو 2024 ہے اس کے اندر جو انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز آفر ہو رہے ہیں وہ 90 پروگرامز میں انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز آفر ہو رہے ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے بی اے بی ایس سی کیا ہوا ہے، یا جنہوں نے اے ڈی پی کیا ہے یعنی ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز میں سے انہوں نے جو ڈگری لی ہے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے 5th سیمسٹر میں جو انٹری کا جو آپشن ہے وہ تقریباً 40 کے قریب ہے، یعنی 40 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جن کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور جو ایف اے ایف ایس سی کے بعد ڈائریکٹ ایڈمیشن لینے والے ہیں یا وہ پروگرامز ہیں ان کی تعداد 90 تک ہے، اور دوسروں کی 40 تک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ان کے ایڈمیشنز کب سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے، تو ایڈمیشن تو اس کے سٹارٹ ہو گئے ہیں،
اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ 1 جولائی ہے، تو اس لحاظ سے بہت تھوڑے دن ہیں، 20 دن تقریباً رہ گئے ہیں، تو اس لیے آپ کو فوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جتنی جلدی ہو اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں، اس کے مطابق آپ اس کی سلیکشن کریں، اپنے پروگرام کی سلیکشن کریں، اپنے لیے جو بہترین پروگرام ہے وہ سلیکٹ کریں، اس میں آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس، آپ کی ایبلٹیز، آپ کی جو ویلیوز ہیں، آپ کی انکلینیشن ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پروگرام کا ڈیسائیڈ کریں اور پھر ایڈمیشن پروسیس کو مکمل کریں، تو اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ البتہ ایلیجیبلٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ 24 ایئر سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہونی چاہیے، یہ عمر کی لمٹ ہے یہاں پر کہ 24 سے اوپر آپ کی ایج نہیں ہونی چاہیے انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے، اور بی ایس پروگرام میں جب آپ ایڈمیشن لے رہے ہوں تو 2nd ڈویژن سے کم نہیں آپ ہونے چاہیے، یعنی 3rd ڈویژن یا کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ فارمیسی کے لیے البتہ پری میڈیکل کا ہونا ضروری ہے اور اس میں 60% مارکس کم از کم چاہیے۔ اسی طرح انجینئرنگ پروگرام کے اندر بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے پاس 60% اور پری انجینئرنگ کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو اس چیز کا پورا خیال رکھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق اگر آپ کی ایلیجیبلٹی ٹھیک آتی ہے تو آپ کو فوری طور پہ اس کو کر لینا چاہیے۔ اور جو اسکالرشپس بھی یہاں پر موجود ہیں اس میں اگر پیف کے بھی ہیں اور HEC کے نیڈ بیسڈ اسکالرشپ، اس کے علاوہ چائنیز اسکالرشپ، برٹش اسکالرشپ وغیرہ اور مختلف اور پروگرام بھی اسکالرشپس یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اسکالرشپ کے حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی وہ بتائیں گے کہ یہاں پر اور کون کون سے اسکالرشپس اویلیبل ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ایجووین ویب سائٹ پہ جا کے فردر ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اور ضرورت ہو، کہیں آپ اس میں فال نہیں کر رہے تو کسی اور کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا یوٹیلائز کر سکتے ہیں، تو آپ اسے کر لیجئے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو ہمارے ویب سائٹ پر مل جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے وہ ہے میرٹ فارمولا، کہ اس کا میرٹ فارمولا کیا ہے۔ اس میں ایڈمیشن لینے والے جو FA FSC کر کے یا مختلف پروگرامز کے اندر آپ نے جو اپلائی کرنا ہے تو اس میں سلیکشن کرائٹیریا کیا ہوگا اور کس طرح سے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کچھ پروگرامز ہیں جن کا میں ابھی آپ کو بتا دوں گا، ان چند ایک پروگرامز کے علاوہ جتنے بھی پروگرامز ہیں اس کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 30% میٹرک اور 70% FA FSC کے مارکس، اس بیس پہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ لیکن کچھ بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں کہ جس میں یہ والا کرائٹیریا نہیں ہے بلکہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، اس میں انٹری ٹیسٹ انوالو ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں، اس کو بڑے کلیئرلی سمجھیں کہ 2 طرح کے پروگرامز ہیں، کچھ پروگرامز کے لیے اینٹی ٹیسٹ ہے اور کچھ پروگرامز کے لیے اینٹی ٹیسٹ نہیں ہے۔ جن کے لیے اینٹی ٹیسٹ نہیں ہے ان کے لیے میٹرک کے 30% اور FA FSC کے 70% مارکس کے ساتھ آپ کا ایگریگیٹ بنایا جائے گا، اور اس بنیاد پر آپ کا جو میرٹ کا جو لسٹ بنے گی وہ بن جائے گی اور اس کے مطابق سلیکشن ہو جائے گی۔ البتہ وہ پروگرام جس کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے، اینٹی ٹیسٹ موجود ہے، وہ کون سے ہیں؟ اس میں کچھ پروگرام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہیں، وہ چند ایک ہیں، اس کو آپ دیکھیں۔ مثلا فارمیسی ہے، انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنس اور IT وغیرہ، لا، BBA، BCom، فائن آرٹ اور آرکیٹیکچر، یہ وہ پروگرامز ہیں کہ جس کے اندر اینٹی ٹیسٹ ہوگا۔ اب یہاں پر ڈیفرنٹ ہوگا، مثلا اکیڈمکس کے سائڈ سے آپ کے 70% آپ کا ویٹیج لی جائے گی اور دوسری سائڈ سے اینٹی ٹیسٹ کی 30% ویٹیج لی جائے گی، اور ان دونوں ویٹیج کو ملا کر پھر آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ اسٹوڈنٹ جو لا میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، لا میں ایڈمیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے لیٹ بھی دیا ہو۔ لا ایڈمیشن ٹیسٹ یہ HEC کا ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ بھی آپ کو دیا ہونا لازمی ہے، ورنہ اس کے علاوہ ایڈمیشن نہیں ہوتا، اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایڈمیشن سے پہلے آپ نے لیٹ کلیئر کیا ہو۔ اب آتے ہیں اس کے بعد فیس اسٹرکچر کے بارے میں، کہ یہاں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے اندر فیس اسٹرکچر جو ہے اس وقت تقریباً BS پروگرامز کے لیے 39,000 پر سیمسٹر تقریباً اتنا ہے، اور MA MSc والے جو بچے آئے ہیں ان پروگرامز کے لیے 40,000 پر سیمسٹر،
MS MPhil کے لیے 70,000 پر سیمسٹر اور PhD پروگرامز کے لیے بھی 70,000 پر سیمسٹر کے حساب سے یہ فیس اسٹرکچر ہے. لیکن فیس اسٹرکچر کے بارے میں میری ہمیشہ سے یہ رائے ہے کہ اس معاملے میں ذرا سا لینینٹ رہنا چاہیے کہ یونیورسٹی کسی بھی ٹائم پہ اس کو اپ ڈاؤن کر دیتی ہے، اور وہ ہمیشہ جہاں پراسپیکٹس کے اندر فی کا لکھا ہوتا ہے فی سیکشن، وہاں ایک نوٹ بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی نوٹس یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کم یونیورسٹیز میں ہوتی تو ہر گورنمنٹ یونیورسٹی میں، لیکن کسی میں کم کسی میں زیادہ، یہاں پہ بہت ہے، وہ ہے ریزرو سیٹس. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے اندر جو ریزرو سیٹس کی ٹائپس ہیں وہ 20 ہیں. وہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہی ہیں، اور میں ذرا ٹائم کو سیو کرتے ہوئے اس میں ذرا میں اوائڈ کر رہا ہوں کہ میں اس ساری لمبی لسٹ کو آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا کیا ہیں، کون کون سی ہیں. لیکن جنرلی کسی بھی طرح کا کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطلب بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہے، ٹیچر کا ہے، مختلف ہیں، تو ہر طرح کی چیز وہاں پہ موجود ہے. فارن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اوورسیز کے لیے، دس اینڈ دیٹ، یہ سب ریزرو سیٹس موجود ہیں، اور وہ آپ کو اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں، اور اس کو آپ اپنے طور پہ پتہ کر سکتے ہیں. البتہ یونیورسٹی کے دیگر فیچرز میں کچھ چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس میں یہ ہے کہ جامع مسجد موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسٹل اور ڈپارٹمنٹس کے اندر مساجد موجود ہیں، اور بڑے آرام سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز آپ کو پڑھنی چاہیے. ظہر کی نماز کا ٹائم آپ کے ڈپارٹمنٹس کے اندر ہوتا ہے، باقی نمازیں ہاسٹلز میں ہوتی ہیں یا گھروں میں ہوتی ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھی چیز ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر فرض بھی ہے. اور اس کے بعد بوائز ہاسٹل، گرلز ہاسٹل، اسکالرشپس، مائیگریشن کا آپشن، یا مین لائبریری بہت بڑی ہے، یعنی کوئی تقریباً 2 لاکھ سے زائد کتابیں جو ہیں وہ مین لائبریری میں موجود ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ایک لائبریری بھی موجود ہے. اب اس کے بعد ایک جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے آن لائن سسٹم ہے کہ جیسے ہر یونیورسٹی کے لیے آج کل آن لائن کا ہے کہ آپ آن لائن جائیں، وہاں پہ آپ اپلائی کریں، اس کا سائن اپ کریں، اس کے بعد لاگ ان ہو، اور پورٹل پہ جا کے اب وہاں پہ اس کو کریں گے. پیمنٹ جو ہے وہ آپ اپنے بینک میں جمع کروائیں گے وہیں پر. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو بھی چلان ہے اور باقی چیزیں آپ اپلوڈ کر دیں گے، اور اس کے مطابق آپ کی میرٹ لسٹ جو ہے اس کا آپ ویٹ کریں گے، اور جو ہی میرٹ لسٹ اناؤنس ہو جائے گی، اور جن ڈپارٹمنٹس کو اینٹری ٹیسٹ دینا ہے ان بچوں کو اینٹری ٹیسٹ کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے، اور وہ اس کے مطابق ان کی لسٹ آئے گی. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ وزٹ رکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کہاں کب اس کی میرٹ لسٹ اناؤنس ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایجوویژن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ وزٹ رکھیں. یونیورسٹیز کی جو میرٹ لسٹ آتی ہیں تو نارملی ایجوویژن ویب سائٹ پہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ آ گئی، فلاں کا اینٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ آ گئی، فلاں کی یہ چیز ہو گئی. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو ایجوویژن سائٹ سے بھی ملے گی اور یونیورسٹی سائٹ سے بھی آپ کو مل سکتی ہے. اور اس کو آپ، اور اس کے بعد پھر آپ کا نام آ جائے گا تو اس کے مطابق فی پے کیجئے اور پھر جوائن کیجئے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہت اچھی زندگی بنائے، خوش و خرم رکھے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. کوئی گائیڈنس چاہیے ہو سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے، آپ کو کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو یا کسی طرح کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو، آپ ضرور کانٹیکٹ کیجئے. نمبر ہمارے گیون ہیں. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کا کریئر، آپ کی لائف بہت اچھی اور خوشگوار اور کامیاب لائف ہو سکے. بہت شکریہ.